آج کل لائننگ شائننگ کا بھی بڑے وہ کر رہے ہیں اوپر پروجیکٹ ہے جی، ہم کینال کی لائننگ کر رہے ہیں، لائننگ کر رہے ہیں. آپ کے اتنا سا پائپ ہے کینال کے مقابلے میں، اس کا کتنا سا خرچہ ہے؟ اچھا پائپ کے لیے آپ نے زمین بھی نہیں خریدنی، زمین کھودیں بیچ میں ڈال دیں، اس کے بعد میں زمین دوبارہ استعمال کریں. اچھا پھر کینال جو ہے وہ جس سائز کے اور جس سلوپ کی ہے، نہ وہ اس سے زیادہ پانی لے کے جا سکتی ہے نہ کم لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ کم اگر پانی آپ اس میں چلائیں گے تو اس میں سلٹنگ شروع ہو جائے گی، ویلوسٹی سلو ہو جاتی ہے، زیادہ وہ لے نہیں سکتی، باہر نکل آئے گا. تو آپ نے ہمیشہ اس کو ایک ہی لیول پہ چلانا ہے تاکہ اس میں سلٹنگ نہ ہو. تو کینال میں تو آپ نے فکس کر دیا، جبکہ آپ کی جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کراپس کی، وہ تو سیزن کے ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ ہے. کبھی کراپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کبھی کم پانی کی ضرورت ہے. پودا اتنا کم پانی لیتا ہے، پودا بڑا ہو گیا زیادہ پانی لیتا ہے. ادھر کینال ایک ہی سپیڈ سے چل رہی ہے، وہ بیج لگایا آپ نے تب بھی وہ اتنا پانی دے رہی ہے، اور جب پودا اتنا بڑا ہو گیا تب بھی وہ اتنا پانی دے رہی ہے. تو یہ جو سسٹم جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں پانی آتا ہے اتنا جتنی کھیت کو ضرورت ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اور جب پائپ میں پانی آتا ہے نا، تو پائپ کی یہ خوبصورتی ہے کہ پائپ میں اگر آپ پریشر بڑھا دیں تو اسی پائپ میں زیادہ پانی جائے گا، پریشر کم کر دیں پیچھے تو اسی پائپ میں کم پانی جائے گا. تو آپ ایک ہی پائپ کے ساتھ زیادہ پانی بھی بیچ سکتے ہیں زیادہ ریکوائرمنٹ میں، اور کم پانی بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ کینال کا جو سسٹم ہے تو بہت پرانا ہے نا، یہ تو ٹیکنالوجیاں ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، یہ تو ختم ہو گئی دنیا سے. اب تو دنیا ساری پائپس کے اوپر چل رہی ہے. اور یہ جو پلاسٹک کا رولا پڑا ہوا پوری دنیا میں کہ بھائی پلاسٹک کو ختم کرو، پلاسٹک کو ختم کرو، تو یہ جتنا پلاسٹک ہے یہ سارا پائپوں میں جا، کیونکہ جب دیکھیں آپ نے اگر پلاسٹک کا شاپنگ بیگ ختم کرنا ہے تو اس کے ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں، کیونکہ پابندیاں بہت لگی ہیں. میں واہ کینٹ میں رہتا ہوں، واہ کینٹ میں وہ کنٹونمنٹ بورڈ نے پابندی لگا دی شاپنگ بیگ کی. 6 مہینے شاپنگ بیگ کسی نے نہیں استعمال کیا، اب پھر استعمال ہو رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ والوں کی اپنی وہاں پہ سی ایس ڈی ہے، وہ سی ایس ڈی والوں نے شاپنگ بیگ دینے بند کر دیے. ابھی پرسوں میں ادھر گیا ہوں پھر مجھے شاپنگ بیگ میں ڈال کے دیے. تو پابندیاں لگانے سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. آپ نے جب کوئی چیز کنٹرول کرنی تو آپ نے اس کے آگے لگانا ہے کوئی اکنامک انجن، جو انجن اکانومی اس کو کھینچے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اب مجھے بتائیں جو جس بندے نے شاپنگ بیگ بنانے کی مشین لگائی ہے، 8-9 لاکھ کی وہ مشین ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اپنا پھر اس نے کوئی جگہ بھی لی ہوگی کہ اس نے بندے رکھے ہوں گے بنانے کے. اگر اچانک پابندی لگ گئی ہے تو اس کی انویسٹمنٹ تو بیڑا غرق ہو گیا نا. وہ جگہ کا کرایہ تو دیتا رہے گا نا جس سے اس نے لی ہوئی ہے. جو بندے اس نے رکھے ہیں ان کو وہ فارغ کر دے گا، ان کے گھروں کا تو چولہا بجھ گیا نا. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. تو اگر وہی جو پلاسٹک کا وہ کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ یار تم اپنی مشین کو اگلے 1 سال کے اندر پائپ بنانے پہ کنورٹ کر دو، کیونکہ پائپوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے گی، تو پھر نہ اس کو بندے نکالنے پڑیں گے، نہ اس کو اور کوئی مسئلہ ہوگا. وہ پلاسٹک کا جو سپلائر ہے جو اس کو پلاسٹک کا دانہ سپلائی کر رہا ہے، اس کا بھی کاروبار نہیں رکے گا. صرف یہ کہ شاپنگ بیگ کے بجائے پائپ بننا شروع ہو جائے گا. اور پائپ اس کا شاپنگ بیگ سے اگر اس کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہے تو اپنے لفافے بنانے بند کر کے پائپ بنانا شروع کر دے گا. اور وہ پائپ کیوں بنائے گا؟ کیونکہ پائپ کی ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں. تو جب آپ نے پورے روڑی کینال کے ایریا میں پائپ ڈالنی ہے تو کتنے لوگوں کا بزنس بنے گا اس میں؟ وہ جو آپ $10 بلین سوچ کے بیٹھے ہو کہ میں ایک اور ڈیم گلگت میں کھڑا کروں گا، اگر وہی 10 بلین میں سے 2 بلین ادھر لے آئیں تو وہ آپ کا لوکل اکانومی میں سرکولیٹ کرے گا. وہ آپ کا پیسہ انگلینڈ کی، امریکہ کی اور جاپان کی کمپنیوں میں نہیں چلا جائے گا جن کو آپ نے ٹھیکے دینے ہیں. وہ لوکل کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ان کے بیچ میں جائے گا. اور یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے، واپس میں آتا ہوں ایڈم اسمتھ کے اوپر، کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوئسٹ آف دا سوسائٹی ہے اس کو فائدہ ہو. اور یہ وہ بزنس ماڈلز ہیں جو لوئسٹ آف دی سوسائٹی کو فائدہ دے سکتی ہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع کی تھی واٹر مینجمنٹ سے، یہ پلاسٹک پولوشن کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا اس کو کہتے ہیں سینرجی. اور جب آپ ٹرو اکاؤنٹنگ کریں گے اس پروجیکٹ کی تو اس میں جو پلاسٹک کے شاپنگ بیگ سے نقصان ہو رہا ہے انوائرمنٹ کو اور ہیلتھ کو، ان ساری چیزوں کو، اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. پھر جب آپ کا پانی صاف ہوگا، آپ کی فصلیں ہری بھری ہوں گی، تو لوگوں کی جو ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کم ہوں گی. آپ کا ہیلتھ بجٹ کم ہو جائے گا، آپ کے ہاسپٹلس پہ لوڈ کم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو سینرجی کریٹ کرتی ہیں.
ڈیلٹا کے لوگ اگر یہ ان لینڈ واٹر وے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر کسی کے گھر میں پیسہ ہوگا, ہر کسی کے گھر کے لوگوں کو جو یہاں پہ نوکریاں ملیں گی. تو صرف یہ نعرہ مار دینے سے اسمبلی میں کہ یا الیکشن میں کہ میں 50 کروڑ نوکریاں پیدا کروں گا, 50,000 نوکریاں پیدا کروں گا, یہ کروں گا, ایسے نوکریاں پیدا نہیں ہوتی. آپ کے پیچھے کوئی پلان بھی تو ہونا چاہیے. پلان آج تک کوئی نہیں آیا کہ نوکریاں کدھر سے پیدا ہوں گی. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایسے پلانس کی جن میں واقعی نوکریاں کریٹ ہوتی ہیں, آپ یہ جرکا بنائیں نا, کتنی نوکریاں پیدا ہوں گی. آپ یہ کریں ایفیشینٹ اریگیشن کا پروجیکٹ, روڑی کنال میں ہو گیا نا, تو روڑی کنال کتنا ہے, میرے خیال میں 2-2.5 ملین ایکڑ جگہ ہے یہ. آپ کی باقی 41 ملین ایکڑ ہے پورے پاکستان میں. یہ پروجیکٹ آپ کریں تو 41 ملین کے اوپر یہ کام شروع ہوگا. کیونکہ جب پنجاب کا فارمر دیکھے گا کہ سندھ کا فارمر جو ہے وہ پائپیں لگا کے اور ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم لگا کے اب بہتر پروڈیوس کر رہا ہے, تو پنجاب کے فارمر کو وہ بھی کہے گا کہ یار میں بھی یہ سسٹم اپنا چینج کروں تاکہ میری بھی پروڈکشن زیادہ ہو. تو اس طرح سے خود بخود چیزیں جو ہیں وہ بننی شروع ہوں گی. اور پھر جو بزنس کر رہا ہے بندہ, جو پائپیں بنا رہا ہے, جو ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم بنا رہا ہے, وہ بندہ بھی کہے گا کہ, اور وہ بھی کوئی ایک بندہ تو نہیں بنا رہا ہوگا, لاکھوں بزنس انوالو ہو جائیں گے, وہ بھی یہ کام کریں گے. اور جب آپ کے ملک میں یہ سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایکسپرٹ ہوں گے دنیا کے اس سسٹم کے جو موسٹ ماڈرن اریگیشن ہے. پھر انڈیا والے بھی آپ سے مانگیں گے آپ کہ ہمیں بھی دو, افغانستان والے بھی مانگیں گے, ایران والے بھی مانگیں گے, ترکی والے بھی مانگیں گے, ہو سکتا ہے امریکہ والے بھی مانگنے آ جائیں گے یار ہمیں دو. تو یہ طریقہ ہے, اگر آپ اس چیز کو لے کے سوچیں تو وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے, وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگین بات وہی ہے کہ جو پاور سرکل میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کا کریکٹر ہے کہ وہ اپنی پاور کو ٹھیک ڈائریکشن میں استعمال کرے, یا وہ اپنی پاور کو صرف انٹرسٹ گروپس کی سروس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا کسی دوسرے کے ایجنڈے کو سرو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو پیسے بنانا چاہتا ہے, وہ کس چیز میں آپ کو جو ہے وہ قرضے دے رہا ہے, اس کا کیا کریکٹر ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کا کیا کریکٹر ہے کہ اس معاشرے کو قسم پرسی کے عالم میں رکھو, ان کے اوپر ٹیکس لگاتے جاؤ, اور یہ موبائل فون پہ, پیٹرول پہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں, روڈ پہ چلتے ہیں. میں حیران رہ کے ادھر موٹر وے سے اترے ہیں ہم ٹول ٹیکس دے کے, تو ابھی 10 کلومیٹر نہیں آتے دوبارہ پلازا آ گیا. میں کہا یار ابھی تو پیچھے ٹول دے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ایک اور پلازا ہے. تو یہ ٹول ٹیکس کدھر جا رہا ہے, یہ آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. وہ ادھر سے آ جاتے ہیں آپ کو سکھانے والے, پڑھانے والے کہ بھئی اچھا ڈیٹ سروسنگ پیسہ نہیں پورا ہو رہا, ادھر ٹیکس لگا دو, ادھر ٹیکس لگا دو, موبائل فون پہ لگا دو, اس پہ لگا دو. مطلب سانس لینے میں بھی ٹیکس لگانے کا اگر وہ کہے تو وہ لگا دیں. تو بیسیکلی, اور آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی اسی کو سرو کر رہے ہیں. تو اگر پاور والے کا کریکٹر ٹھیک ہو, فائنینشیل والے کا کریکٹر ٹھیک ہو, تو فائنینشیل والا بھی اپنی انویسٹمنٹ پرائرٹیز اس طرف کرے گا کہ جدھر کمیونٹی کو فائدہ ہو, جہاں پہ اکنامک ٹرانزیکشن سوسائٹی کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ ہوں, چھوٹے لیول پہ بھی ہوں, صرف بڑے لیول پہ نہ ہوں. اور جو نالج والا ہے وہ بھی اپنا نالج جو ہے وہ اس طرح سے لے کے آئے, اس کریکٹر کے اوپر بلڈ کرے کہ جس سے کمیونٹی کا فائدہ ہے, نہ کہ کمیونٹی کا نقصان ہے. ایسا پروجیکٹ مت پرپوز کریں جس سے کمیونٹی میں دراڑیں پڑتی ہیں. ڈیلٹا بیراج بنانے کے لیے بھی انجینئر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہ آ کے نان انجینئر نہیں بنا سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کرنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کانکریٹ اور ڈیزائننگ اور ساری ڈرائنگیں بنانی ہے, اس کے لیے بھی کیلکولیشنیں کرنی ہے, میتھمیٹکس کرنا ہے, راتیں لگانی پڑیں گی. وہی سارا کام آپ نے کرنا ہے. لیکن وہی سارا کام کر کے آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے, ایک ایسی چیز جو کمیونٹی کو ڈیوائڈ کرتی ہے, انٹرسٹ گروپس کو سرو کرتی ہے, اور انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے. وہی کام اتنا ہی ٹائم لگا کے انجینئر وہ ایک واٹر وے بھی بنا سکتے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو نہیں ہے, جو کمیونٹی کے بھی فائدہ کرتے ہیں, اور پرپیچول بینیفٹس بھی ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اس فورم سے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں, اور اللہ نے خیر کیا تو ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب کو دوست سوال کرنا چاہتے کر سکو. ڈیلٹا ڈیم جو بیراج تھے تو ڈاکٹر صاحب جو شاروائے سندھ بیراج جو شو چھॾियो अथनि त कोटड़ी खां हेठि डाउन स्ट्रीम में सिंध बैराज ठाहींदासीं, ऐं उनजो सबबु ॿुधाइनि था त हीउ जेको हेठनि पुछड़ी ॾे ज़िलनि में पाणी नथो वञे, इहो बैराज ठाहे असीं उनखे पाणी फ़राहम कंदासीं. उन मुतलिक़ डॉक्टर साहब ॻाल्हि ॿोल कई. तव्हां मां को सुवालु पुछणु चाहे त दोस्त पुछी सघे थो.